ناظرین، دور جدید میں بین الاقوامی معاملات سے واقفیت انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے سرخ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔ ناظرین، آج جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ بنیادی طور پہ بھارت اور پاکستان کی جنگوں کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ میں سوشل میڈیا پہ بھی کام کرتا ہوں، اس حوالے سے میرا بہت اسٹرانگ انٹریکشن جو ہے وہ بھارتی لوگوں کے ساتھ ہے، اور وہاں میں نے جنرل یہ امپریشن دیکھا کہ وہ تو بڑی ہی جس کو اب میرے پاس اتنا کوئی معقول لفظ آ نہیں رہا، پھڑے مارتے ہیں کہ ہم لوگ چاروں جنگیں جیت چکے ہیں۔ تو ظاہر ہے میں پاکستانی ہوں، مجھے اس پہ پھر میرے لیے امپریشن ڈفرینٹ تھا، لیکن پھر میں نے اس پہ ریسرچ شروع کی تو آہستہ آہستہ اس میں کافی ٹائم لگا مجھے، لیکن میں آہستہ آہستہ اس پہ کلیئر ہوتا چلا گیا کہ یہ بالکل فضول باتیں کر رہے ہیں اور بالکل جھوٹ باتیں کر رہے ہیں۔ اور جس طرح انڈیا کے 400 چینل مسلسل دن رات جھوٹ بولتے رہتے ہیں، یہ سارے سوشل میڈیا پہ بھی انڈینز جو ہیں انہوں نے یہ وتیرہ اختیار کر رکھا ہے اور یہ مسلسل جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک ایک جنگ کر کے ساری اس کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اگر کشمیر کے حوالے سے ہم لوگ کریں، جو جنگ ہوئی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان فوراً آزادی کے بعد، یعنی 14 اگست 1947 کے بعد، وہ کشمیر کی جنگ تھی۔ دوسری جنگ جو تھی وہ 1965 میں لڑی گئی تھی، اور تیسری جنگ جو تھی وہ 1971 میں لڑی گئی تھی، اور چوتھی جنگ جو تھی وہ 1999 میں لڑی گئی تھی، 1999 میں۔ اب پہلی جنگ کے سب سے پہلے کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ کشمیر کی جنگ تھی جو پہلی فوراً آزادی کے بعد یہ جنگ شروع ہو گئی تھی۔ یہ جنگ 22 اکتوبر 1947 کو شروع ہوئی تھی اور 5 جنوری 1949 کو ختم ہوئی تھی، جس وقت یہ مسئلہ سیکورٹی کونسل میں بھارت لے کر گیا تھا۔ یعنی یہ سیکورٹی کونسل کے ایجنڈا پر کشمیر کا مسئلہ ابھی تک ویسے ہی پڑا۔ یہ جنگ جو تھی تقریباً 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتے جاری رہی تھی، اور اس میں ظاہر ہے دونوں طرف سے جو لوگ مارے گئے تھے۔ اس جنگ کے طوالت اختیار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کشمیر ایک انتہائی سرد علاقہ ہے، لہذا سردیوں کے دنوں میں یہ دونوں جو فوجیں تھیں یا جو دونوں گروپس لڑ رہے تھے، یہ ان دنوں پھر بالکل ہالٹ کی پوزیشن میں چلے جاتے تھے۔ ان دنوں جنگ نہیں ہوتی تھی، گرمیاں آتی تھی، پھر سے جنگ شروع ہوتی تھی، کبھی وہ قبضہ کر لیتے تھے، کبھی وہ قبضہ کر لیتے تھے۔ اس طرح سے سلسلہ کرتے کراتے یہ 47 سے 49 تک چلا گیا۔ لیکن بہرحال یہ 1949 میں UN سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن 47 کے تحت جو تھا یہ مسئلہ وہاں پہ ایجنڈے پہ آ گیا، اور پھر سیز فائر جو تھی وہاں پہ ہوئی، اور سیز فائر لائن ایک بنا دی گئی، اور UN کا جو عملہ تھا وہ یہاں پہ آ گیا تاکہ سارے معاملات کو کنٹرول کرے، اور یہ جنگ جو تھی اس طریقے سے یہ رک گئی۔ اس سے پہلے سیز فائر لائن کہا جاتا تھا، لیکن 1972 میں جس وقت شملہ معاہدہ ہوا تو پھر اسے لائن آف کنٹرول کا نام دے دیا گیا۔ ناظرین، اس میں بعد میں کیونکہ میں شروع میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ بھارت میں بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو یعنی پاکستان کو چاروں جنگوں میں شکست ہوئی تھی، تو میں اب آپ سے وہ سارا ڈسکس کر کے آپ پہ واضح کرتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ 1947 میں پاکستانی فوجوں نے یا جو بھی ان کے ساتھ ان کو سپورٹ دے رہے تھے اس وقت قبائلی، ان سب نے مل کے 35 سے 38% تک کشمیر جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے پاس ہے۔ ایک علاقے کو گلگت اور بلتستان کہا جاتا ہے اور ایک کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اکسائی چین کا علاقہ لداخ میں یعنی 12 سے 15% تک جو علاقہ ہے وہ چین کے پاس ہے، اور بھارت کے پاس 47-48% سے زیادہ کشمیر نہیں ہے۔ یعنی اس وقت بنیادی طور پہ کشمیر میں 3 پارٹیاں ہیں جو اس وقت اس میں انوالو ہیں، لیکن اس میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے 1963 میں چائنا کے ساتھ پاکستان نے ایک بارڈر ایگریمنٹ کیا تھا، اور اس میں پاکستان کو اس نے بالکل چائنا یہ نے تسلیم کیا۔ یہ میں آگے چل کے ڈسکس کروں گا اس بارے میں کہ پاکستان کو اس نے اس کا لا فل کلیمنٹ مانا ہے کہ یہ واقعی پاکستان کا جو رائٹ ہے یہ جائز ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جنگ میں ظاہر ہے انڈین ایئر فورس نے کوئی کام نہیں کیا، جو ساری جنگ جو تھی لینڈ فورسز ہی کام کر رہی تھی، اور انڈین ایئر فورس کا صرف اتنا سا کام ہے کہ ان لوگوں نے، کیونکہ انڈیا کے پاس راستہ کوئی نہیں تھا۔ ناظرین، یہ یہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کشمیر میں جتنے بھی راستے، 2 راستے میں جاتے تھے بنیادی طور پہ، اور وہ دونوں راستے پاکستان سے جاتے تھے، لہذا یہ واضح طور پہ کلیئر تھا۔ اس لیے گرداسپور دیا گیا بھارت کو، کہ اس میں تحصیل جو تھی فیروزپور تھی، اور فیروزپور دینے کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ اس کو لولا لنگڑا ایکسیس دیا جائے بھارت کو وہاں پہ کشمیر میں جانے کے لیے۔ تو یہ اس وقت ان کی بدنیتی تھی جو سارے
یہ بھارت اور پاکستان کی تقسیم کر رہے تھے، کیونکہ بھارت کے پاس تو راستہ کوئی نہیں تھا، جتنے بھی سارے لوگ تھے وہ پاکستان سے ہی جایا کرتے تھے، جس وقت یہ دونوں علاقے ایک تھے تو سارے راستے پاکستان سے ہی جاتے تھے۔ تو اس کے علاوہ یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کشمیر میں تقریباً 99% جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے، اور جو جموں تھا، یہ جموں اور کشمیر دو یعنی علاقے ہیں، تو جموں میں جو تھے وہ 50-50 تھے، یعنی مسلمان اور جو ہندو تھے، اور جہاں تک لداخ کا تعلق ہے وہاں پر زیادہ تر جو تھے وہ نان مسلم تھے، اور ان کی تعداد انتہائی محدود تھی، یعنی اس وقت بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو ان کی تعداد جو ہے تقریباً 3.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ تو زیادہ جو مسئلہ تھا وہ جموں اور کشمیر میں ہی تھا۔ خیر اس میں سے میں نے جیسے آپ کو بتا دیا، اب جس وقت یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور مہاراجہ ہری سنگھ جو تھا، اب یہ دیکھیے بڑی ایک عجیب سی یہاں پہ صورتحال ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ جو تھے وہ ہندو تھے، اور جو میجورٹی پاپولیشن تھی وہ مسلمانوں کی تھی۔ اب اس طرح آپ دوسری طرف اگر دیکھیں آپ حیدرآباد میں، تو حیدرآباد میں جو 85% تھے وہ ہندو تھے، اور اسی طرح جونا گڑھ میں بھی جو تھے 85% ہندو تھے، لیکن ان دونوں ریاستوں کے حکمران جو تھے وہ مسلمان تھے، اور الٹیمیٹلی بھارت نے وہاں پہ قبضہ کر لیا۔ حالانکہ جونا گڑھ میں کے جو راجا تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن بھی سائن کی، اور پھر جو نظام آف حیدرآباد تھے وہ بھی سائن کرنا چاہ رہے تھے، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انہیں پریشرائز کیا اور اس طرح وہ نہ کر سکے۔ اب یہاں پہ یہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کروائی گئی سائن راجہ ہری سنگھ سے، یہ بھی سائن نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو صرف یہ ڈرا دھمکا کے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر ظاہر ہے یہ جتنے ساری پاکستانی فورسز ہیں اور جو قبائلی ہیں یہ سارے آ کے یہاں پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو اس صورت میں بڑے جبر اور کوشچن اور تھریٹ اور انٹیمیڈیشن، یعنی نارمل حالات میں راجہ نے یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن نہیں کی تھی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ بالکل غلط ڈاکیومنٹ ہے جو سارا انڈیا بار بار کہہ رہے کہ ہم نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کی تھی۔ یہ تو بالکل نیچرل جو ہے الائنس کشمیر کا پاکستان کے ساتھ بنتا تھا، سارے دریا ادھر آتے تھے، سارے راستے ادھر سے جاتے تھے، ان کی ساری ایکٹیویٹی پاکستان کے ساتھ تھی۔ لہذا یہ کہنا مجھے آپ کو بتانا تھا کہ بنیادی طور پہ پاکستان کو 38% کشمیر 1947 اور 1949 کے درمیان جو جنگ لڑی گئی تھی اس دوران ملا تھا، اور اب آپ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، اور اس میں جو 1962 میں جنگ ہوئی تھی چین اور بھارت کے درمیان، اس کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اس میں چین نے بڑی بری طرح سے بھارت کی پٹائی کی تھی، بہت ہی بری طرح سے، اس کی کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ خطرہ یہ تھا کہ شاید چین سارے بھارت پہ ہی نہ قبضہ کر لے، اس طرح سے بھارتی فوجوں کو اتنی خوفناک شکست ہوئی تھی۔ خیر اس کے بعد جس وقت پاکستان نے 1965 میں آپریشن جبرالٹر کا آغاز کیا، تو آپریشن جبرالٹر کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ کشمیر کو آزاد کرنا، جنگ کشمیر تک محدود رکھنا، کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی۔ لیکن ظاہر ہے بھارت کو تو بالکل کلیئر تھا اس بارے میں کہ وہ مسلم میجورٹی کا علاقہ ہے، یہ وہاں پہ بھارت کے لیے لڑنا بہت مشکل تھا، وہاں بھارتی فورسز لڑ ہی نہیں سکتی تھی، ان کی پوزیشن بڑی ولنریبل تھی، اور اسی وجہ سے بھارت نے پھر بین الاقوامی بارڈر پہ آ کے ساری ایک بڑی وسیع جنگ شروع کر دی، جس کے لیے ظاہر ہے پاکستان ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ یہیں تک کنفائن رہے گی، لیکن بھارت کو کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ اگر وہ وہیں پہ لڑتے رہے کشمیر میں تو وہ ان کو شکست ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے شکست سے بچنے کے لیے پھر یہ لاہور اور سیالکوٹ اور باقی جتنے سیکٹر تھے، پھر یہاں پہ چھم جوڑیاں میں سب سے بڑی دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ٹینکوں کی جنگ لڑی گئی۔ اور ناظرین آپ کو یہ یہاں پہ واضح کر دوں کہ جس وقت 1965 کی وار لڑی گئی ہے تو 1965 میں بھارت کی فوج کی تعداد جو تھی 7 لاکھ تھی، اور پاکستانی فوج کی تعداد 2,60,000 تھی، اور بھارت کے پاس تو 700 ہوائی جہاز تھے، اور پاکستان کے پاس تقریباً 280 ہوائی جہاز تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینکوں کی تعداد تقریباً 750 برابر تھی، اس طرح کی کچھ صورتحال تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ میں جس وقت 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو اس میں ایک سبجیکٹ تھا جس میں جنرل موسیٰ جو اس وقت پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، ان کو وہاں پہ دکھایا گیا تھا کھیم کرن انڈیا میں ہے، اسی طرح راجستھان کا جو علاقہ ہے اس میں بھی پاکستانی فوجوں نے قبضہ کیا تھا۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹی سی فوج اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اور پھر میں یہ بھی آپ کو ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اس بات پہ غور کریں کہ اگر آپ کراچی کے سمندر سے لے کے
درہ خنجراب تک جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان لمبائی میں زیادہ علاقہ جو ہے اس کا چوڑائی میں کم ہے، لہٰذا انڈیا اتنی بڑی فوج ہے، انڈیا کو تو ویسے میرے خیال سے بس مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا میں، لیکن مجبوراً کہہ رہا ہوں انڈیا کو شرم آنی چاہیے کہ اتنی بڑی فوج رکھ کے ان کو تو یہاں پورے پاکستان پہ قبضہ کر لینا چاہیے۔ اب سیکنڈ ورلڈ وار میں دیکھیں، اب فرسٹ ورلڈ وار میں دیکھیں پورے ملکوں پہ قبضہ ہو جاتا تھا، خاص طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار میں قبضہ اس بات کو کہا جاتا ہے، شکست اس بات کو کہی جاتی ہے، اس بات کو شکست نہیں کہی جاتی کہ پاکستان میں آپ دیکھیں یہ لاہور میں بڑھنے دیتے ہیں پاکستانی فوجی آگے، یا قصور میں بڑھنے دیتے ہیں، یا سیالکوٹ میں آگے بڑھنے دیتے ہیں۔ ایک زبردست قسم کی پاکستانی پروفیشنل فوج ہے، اور جنہوں نے اتنے بہتر طریقے سے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا ہے، دنیا کی بہترین پروفیشنل فوج ہے۔ لہذا بتانا آپ کو یہ تھا کہ 65 کی جنگ میں یہ کچھ نہیں کر سکے۔ 65 کی جنگ میں پھر تاشقند میں جو معاہدہ ہوا تھا، تاشقند میں جو علاقہ بھارت نے ہمارا قبضہ کیا تھا وہ انہوں نے واپس کر دیا ہمیں، اور جو ہم نے ان پہ کیا تھا وہ ان کو واپس کر دیا۔ یہ نے بتانا میرا یہ تھا مقصد 1965 کی جنگ کے حوالے سے کہ 1965 کی جنگ میں ہمیں شکست نہیں ہوئی، ہمیں کبھی بھی شکست نہیں ہوئی۔ اب آئیے 1971 میں، ظاہر ہے 1971 میں ہم لوگ ایسٹ پاکستان کھو بیٹھے تھے، اس میں بھارت بڑے شادیانے بجا رہا ہے اور بڑا وہ زوردار طریقے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے پاکستانی فوج کو شکست دے دی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا فلاں کر دیا۔ اس پہ بھی ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ اگر رشیا ان کے ساتھ نہ ہوتا۔ میں تھوڑے سے ایونٹس آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قسم کی شکست تھی۔ بیسیکلی بھارت جو تھا یہ رشیا کا سروگیٹ تھا اس وقت کا، یعنی جو یو ایس ایس آر تھا اس وقت، یو ایس ایس آر کہلاتا تھا۔ تو اب یہ رشیا جو ہے یہ ان کا سروگیٹ تھا، یعنی یہ ان کے آگے لڑنے والے سپاہی تھے۔ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے بھارت والوں کی کہ یہ اس طرح کے سارے سلسلے کر سکے۔ آپ یہ بہت واضح طور پہ ذہن میں رکھیں کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں 1000 میل کا زمینی فاصلہ ہے، اور اگر سمندر کے راستے سے آپ جائیں تو 3000 میل کا فاصلہ ہے، لہٰذا وہ اتنا دور تھا۔ اور وہاں پہ پاکستانی فوج جو تھی اس کی تعداد انتہائی قلیل تھی، جو یہ 93,000 کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو وہ ساری فیکٹ فگرز دے کے آپ کو میں یہ بتاتا ہوں، اگر کسی انڈین کو اس بات پہ اعتراض ہے تو وہ انڈین جو ہے وہ اس پہ بالکل وہ کہہ سکتا ہے، وہ لکھے اس پہ جو بھی لکھنا چاہتا ہے۔ اس وقت ٹوٹل جو پاکستانی فوج تھی اس پاکستان میں، اس کی تعداد تھی 54,154، اور جو یعنی لینڈ فورسز جو تھی، جو نیول فورسز تھی وہ 1381، اور جو پاکستانی ایئر فورس تھی وہ 8333، اور 22,000 جو تھی وہ پیراملٹری تھی، جس میں ایسٹ پاکستان رائفلز، اور سول گورنمنٹ پرسونل جو تھے وہ 12,000 تھے۔ یہ ٹوٹل 90,368 بنتے ہیں۔ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں انگلش میں، اس لیے کہ شاید بہت سے بھارتیوں کو یہ سمجھ نہ لگ سکے کہ پاکستان کی جو لینڈ فورسز تھیں وہ 54,154 تھیں ایسٹ پاکستان میں، جس کو اب بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، اور پاکستان کی جو نیول فورسز تھیں وہ 1381 تھی، اور جو پاکستان کی ایئر فورس تھی اس وقت ان کے 833 پرسونل تھے، اور جو پیراملٹری تھی وہ 22,000 تھی، اس میں ایسٹ پاکستان رائفلز اور پولیس وغیرہ شامل تھی۔ اور گورنمنٹ جو پرسونل تھے، جو ان کی فیملیز تھیں، جو سول سرونٹس تھے، ان کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ 90,368 90,368 بنتے ہیں۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ جو پاکستانی فوج تھی ایکچول وہاں پہ، اس کی تعداد صرف 56,000 تھی۔ لہذا یہ سب غلط بیانی سے کام کرتے ہیں۔ کسی بھارتی کو اگر اس پہ اعتراض ہے تو وہ بالکل جو بھی ان کے پاس سورسز ہیں ان سورسز کے ذریعے میری اس بات کو غلط ثابت کرنا ان کا حق ہے۔ آئیے اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جنگ جو تھی پاکستانی فوج کو وہاں پہ سرنڈر کیوں کرنا پڑا۔ ناظرین، یہ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ جولائی 1971 میں ہنری کسنجر پاکستان کے دورے پہ آئے، اور اس کے بعد ایک اعلان کیا گیا کہ ہنری کسنجر کی، یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت آغا محمد یحییٰ خان صدر پاکستان تھے، یعنی اس وقت پاکستان میں مارشل لا چل رہا تھا اور ملٹری جنرل تھے۔ تو جس وقت ہنری کسنجر یہاں پہ آئے تو یہ کہا گیا کہ ان کی طبیعت یہاں آنے کے بعد خراب ہو گئی ہے، لہذا ان کو نتھیا گلی کے ریسٹ ہاؤس میں وہ آرام کر رہے ہیں۔ ان فیکٹ یہاں سے ایک سیکرٹ فلائٹ ارینج کی گئی جس کے ذریعے وہ بیجنگ بھیجے گی۔ آج کے بیجنگ میں اس وقت اس کو پیکنگ کہا جاتا تھا۔ ہنری کسنجر وہاں چلے گئے، دنیا میں کسی کو اس کی خبر نہیں تھی، یا چینی سفیر کو یہاں خبر تھی، یا آغا محمد یحییٰ خان جو اس وقت صدر پاکستان کے ان کو خبر تھی، یا چند ایک بڑے خاص کوئی بندے ہوں گے جن کو خبر ہوگی، باقی کسی کو نہیں تھی۔ رشیا کو اس وقت کا جو یو ایس ایس آر تھا، کمیونسٹ یو ایس ایس آر، اس کو کوئی خبر نہیں تھی اس بات کی کہ یہ سیکرٹ ڈیل ساری چل رہی ہے۔ لہذا جس وقت یہ انہوں نے کر دیا، وہاں پہ ان کی
کامیاب بات چیت رہی ہینری کیسنجر کی، وہاں پہ چون لائی اور ماؤ زے تونگ وغیرہ سے کامیاب بات چیت رہی کہ ہم لوگوں کو قریب آنا چاہیے. اور اس میں ایک یہ بہت اہم بات تھی کہ صدر نکسن کا یہ خیال تھا کہ امریکہ انتہائی حماقت کر رہا ہے کہ چھوٹے سے جو ہے اپنا تائیوان کے لیے 800 ملین یعنی 80 کروڑ کے چینیوں کو اگنور کیا گیا ہے. لہٰذا ان کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں ان کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہیے، یہ بہت بڑی مارکیٹ ہمیں ملے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پہلے ہی رشیا اور چائنا میں جو تھے، یہ دونوں کیمسٹ ملک تھے، ان میں رفٹ چل رہی تھی، تو لہٰذا ان کا یہ تھا کہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. لہٰذا اس طریقے سے انہوں نے یہ سارا کیا، اور اس کے لیے انہوں نے چینیوں کے لیے جو سب سے قابل اعتماد سورس تھا یا ملک تھا جس کے ذریعے وہ چاہتے تھے کہ یہ بات ہو، حالانکہ یہ رومانیہ کے ذریعے بھی تھوڑی بات چیت چلی تھی، لیکن پاکستان ان کے لیے زیادہ ریلائبل تھا، اور اس پہ پھر امریکنز کے لیے بھی یہ زیادہ ریلائبل تھا. لہٰذا جولائی میں یہ سارا ہو گیا اور بعد میں اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی. ناظرین، یہاں پہ یہ میں تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں کہ ہینری کیسنجر نے اپنی کتاب وائٹ ہاؤس ایئرس میں کچھ اس طرح سے یہ ذکر کیا ہے کہ جس وقت وہ وہاں پہ چینی انتظامیہ سے ملے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہماری ملاقات ہے جب ہم اناؤنس کریں گے جا کے، میں وہ واپس واشنگٹن میں جا کے اناؤنس کروں گا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. وہ دیکھیں اپنی کتاب میں وہ لکھ کیا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ چو ان لائی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے چینی، ان کا یہ کہنا تھا کہ چو ان لائی ریمارکڈ دیٹ دا اناؤنسمنٹ وڈ شیک دا ورلڈ. اب یہ اس بات سے اندازہ لگا سکیں، ظاہر ہے یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز تھی. دنیا کا جو بیلنس آف پاور تھا وہ پاکستان کے اس ملاقات ارینج کرنے کی وجہ سے چینج ہو گیا تھا. چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے، رشیا اکیلا ہو گیا تھا. اور آگے وہ لکھتے ہیں ناٹ اونلی واز اٹ اے سینسیشن فار دا میڈیا، اوور نائٹ اٹ ٹرانسفارم دا اسٹرکچر آف انٹرنیشنل پالیٹکس. یعنی بین الاقوامی سیاست ساری جو تھی وہ چینج ہو گئی. اور تقریباً یہ 20 سال بعد کسی امریکہ نے مصری نے جو وہاں تھے چائنا میں یہ قدم رکھا تھا. لہٰذا اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان نے کتنا ہنگامہ خیز کام کیا تھا. رشیا تو ایکسٹریملی اپسیٹ ہو گیا، اب پاکستان کو سزا تو دینی تھی. اتفاق سے یہ کہ جس وقت مارچ 1971 میں وہاں پہ ٹرانسفر آف پاور نہ ہو سکی، شیخ مجیب کو ملٹری ایکشن پاکستان کو کرنا پڑا، اور وہاں پہ بڑی انسرکشن کی صورتحال تھی، یعنی بغاوت کی صورتحال تھی مشرقی پاکستان میں. اور ان میں سے تقریباً 1 کروڑ کے قریب کہا جاتا ہے کہ جو وہ مشرقی پاکستان کے لوگ تھے وہ بھارت چلے گئے تھے. اب یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کا یہ سارا جو بارڈر ہے یہ سب ہر طرف سے بھارت نے گھیرا ہوا ہے، اور یہ تقریباً جو اس کا رفلی جو بارڈر ہے وہ 2500 میل تک ہے. یعنی سارا ہر بھارت ہی بھارت ہر طرف. چھوٹی سی ایک پٹی ہے جس میں یہ برما کے ساتھ ملتا ہے، میانمار کے ساتھ ملتا ہے، ادروائز یہ سارا جو ہے ارد گرد سے بھارت نے گھیرا ہوا. یہ لوگ وہاں پہ چلے گئے، لہٰذا بھارت کو ایک جواب مل گیا. اب اندرا گاندھی کا یہ خیال تھا کہ بجائے ہم لوگ ان مہاجروں کا جو ہے وہ خرچہ برداشت کریں، اس سے بہتر ہے پاکستان پہ حملہ کر دیا جائے اور مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر دیا جائے. لیکن اس کے لیے ایک انٹرنیشنل سپورٹ چاہیے تھی، اور وہ انٹرنیشنل سپورٹ کے بظاہر ظاہر آپ کو پتہ ہے سپر پاورز جو ہیں وہ دنیا میں کوئی تبدیلی اپنی مرضی سے آنے نہیں دیتی ہیں. لہٰذا وہ سب سے زیادہ اس وقت ان کو پتہ چل گیا جس وقت یہ پاکستان نے سیکرٹ فلائٹ ارینج کی. اندرا گاندھی بڑی ایک شاطر سیاستدان تھی، انہوں نے کہا کہ اب یہاں پہ بھارت کو روس کو بڑے بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا سکتا. لیکن یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ آغا محمد یحییٰ خان جو اس وقت صدر پاکستان کو، ان کے خیال میں یہ تھا کہ میں نے ان دونوں طاقتوں کو قریب لایا، لہذا یہ دونوں میری مدد کریں گے اور یہ کسی صورت میں بھی کچھ نہیں ہونے دیں گے. اور جو بھی یہاں پہ ملٹری ایکشن کیا گیا ایسٹ پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں، یہ سارا جو ہے یہ اس کو سمیٹ لیں گے بہتر طریقے سے. اب جولائی میں یہ سیکرٹ فلائٹ ہوئی، اور اگست میں جو تھا ان لوگوں نے ایک ایگریمنٹ کر لیا، انڈیا اور اپنا رشیا نے ایک فرینڈشپ ٹریٹی انہوں نے سائن کی، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اور دسمبر میں جو تھی وہ جنگ شروع ہو گئی. اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جس وقت یہ جنگ ہوئی ہے تو خلیج بنگال، جسے بے آف بنگال بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ رشین نیوی جو تھے اس کے جہاز پہنچ چکے ہوئے تھے. اب امریکہ کا خیال تھا کہ پاکستان کچھ رجسٹ کر لے گا، لیکن پاکستان کی فوج بہت چھوٹی فوج تھی اور 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی. وہاں پہ بالکل بغاوت کا حالات تھے، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹوٹل پاکستان نیول ایئر فورس اور جو پاکستان لینڈ فورسز تھیں یہ ٹوٹل ملا کے جو تھی 56,000 یہ بنتی تھیں. تو وہاں پہ بہت مشکل تھا سارا، وہاں پہ دریائیں، جھیل بڑی لمبی، تقریباً 400 کے قریب
جو وہاں پہ دریا اور جھیلیں اور اس طرح ہیں، وہ سارا مشرقی پاکستان اسی طرح بھرا ہوا ہے. لہذا یہ پاکستانی فوج کے لیے وہاں پہ جو لڑنا تھا وہ بہت مشکل تھا، خاص طور پہ ان حالات میں جب کہ رشیا ان کے ساتھ کھڑا تھا اور اس نے وہ ٹوٹل بلاکیٹ کیا ہوا تھا بے آف بنگال سے. انڈین نیوی نے بھی کیا ہوا تھا اور رشین نے ان کو فردر پروٹیکٹ کیا ہوا تھا. یہاں پہ یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت صورتحال اس طرح کی تھی کہ چین پاکستان کی مدد نہیں کر سکا. آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جنگ جو تھی دسمبر کے مہینے میں ہوئی تھی اور چین جو ہے وہ بالکل بنگلہ دیش کے اوپر جو نارتھ میں چین تھا، اس وقت چین کے لیے کوئی آنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، جیسے تیسے بھی تھا، انہوں نے ہر حالت میں پاکستان کی مدد کے لیے آنا تھا. لیکن یہ جنگ بڑی سوچ سمجھ کے دسمبر میں لڑی گئی تھی. اس کا بنیادی وجہ یہ تھی کہ چین انتہائی بلندی پہ اور وہاں پہ اس قدر شدید برف باری ہوتی ہے کہ کوئی راستہ ایسا نہیں تھا، کوئی فوجی موومنٹ کسی قسم کی کوئی موومنٹ نہیں ہو سکتی. لہذا یہ بالکل کلیئر تھے اس بارے میں بھارت اور رشیا نے بے آف بنگال میں بلاکٹ کی ہوئی تھی اور اوپر جو چائنا تھا وہ ویسے نہیں وہاں پہ آ سکتا تھا. لہذا ان کو پتا تھا کہ کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، نہ امریکہ مدد کر سکتا ہے پاکستان کی، نہ چائنا مدد کر سکتا. اس طرح پاکستان کو یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس میں بھارت کا کوئی کمال نہیں ہے. لہذا ہوا کیا کہ جس وقت اپنا امریکہ نے اپنا 7 فلیٹ وہاں پہ بھیجا، جس میں ان کا USS انٹرپرائز سب سے بڑا اس وقت دنیا کے جہاز تھا، وہ بھی اس میں شامل تھا. تو اس کے نتیجے میں بلیڈی واسٹک سے رشیا نے اپنے مزید جو تھے وہ 2 جہاز بھیجے اور اٹامک سب میرین بھی وہاں پہ بھیج دی اور انڈیا کو شور کیا کہ کسی قسم کا اگر کوئی ایکشن ہوا تو ہم لوگ بالکل بڑا اسٹرانگلی ریٹیلیٹ کریں گے. اب وہ سچویشن اتنی ولنریبل تھی کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں یہ انڈیا کچھ نہیں کر سکتا تھا، انڈیا کی مجال نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے بالکل کہ اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوتا. یہ بالکل سیاسی شکست ہوئی تھی. رشیا نے اس بات کا بدلہ لینا تھا جو پاکستان نے بیلنس آف پاور چینج کر کے ان کے لیے پرابلم کریٹ کی تھی. اس لیے پاکستان کے لوگوں سے بھی میری یہ اپیل ہے اور یہ بھارت کے لوگوں کو بالکل میں بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو شکست دے سکے. لہذا پاکستان کو ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا. لیکن یہ پھر بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ویسٹ پاکستان پہ پاکستانی فوجوں نے پھر جو تھا ایڈوانس کیا تھا. سلیمان کی سیکٹر میں آپ دیکھیں جس وقت وہاں پہ میجر شبیر جو تھے وہ انہوں نے ایڈوانس کیا تھا، یعنی اتنے ورسٹ حالات میں بھی پاکستان نے یہاں پہ ایڈوانس کیا تھا. تو ویسٹرن فرنٹ میں انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو کچھ بھی نہیں کر سکے. حالانکہ انڈیا کی اتنی بڑی فوج ہے، ان لوگوں کو تو بالکل پاکستان کو تہو بالا کر کے رکھ دینا چاہیے تھا، لیکن یہ کسی جنگ میں بھی نہیں کر سکے. جہاں تک اب لاسٹ جنگ میں ہم لوگ آ جاتے ہیں اور وہ ہے 1999 کی جو کارگل وار تھی. کارگل وار بیسیکلی وار نہیں ہے، وہ کشمیر تک کنفائن تھی، وہ کارگل تک کنفائن تھی. یہ صرف جسٹ جنرل مشرف کا بھی یہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اس کو ہمارا جنگ لڑنا مقصد نہیں تھا، اس کا مقصد صرف کشمیر ایشو کو انٹرنیشنلائز کرنا تھا، کیونکہ 1971 کے بعد کشمیر ایشو جو تھا وہ بہت دب گیا تھا اور وہ پھر اس کو اس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا گیا. وہاں پاکستانی فوجی جو ہیں بڑے بہادری سے لڑے، بڑی دلیری سے لڑے، اس کی تعریف بھی انہوں نے کیا. خاص طور پہ وہ اپنا جو کرنل کیپٹن شیر خان تھا اس میں بھارتیوں نے ہم لوگوں کو تو نہیں پتا تھا کیونکہ وہ سارے اس انڈین آکوپائڈ کشمیر میں تھے، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ کس بہادری سے پاکستانی فوج وہاں پہ بھی لڑی ہے. لہذا ناظرین میں نے یہ آپ سے کہنا تھا کہ چاروں جنگیں جو ہیں ہم نے جیتی ہے. جو 1900 ایسٹ پاکستان کے حوالے سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ شکست ہوئی، اس میں آپ یہ واضح طور پہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں 1000 میل کا فاصلہ تھا اور وہ رشیا وہاں سے ہم سے اس بات کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو ہم نے بیلنس آف پاور چینج کیا تھا. یہاں پہ یہ بھی بات رکھیں، بات ذہن میں رکھیں کہ جس وقت رشیا 1979 میں افغانستان میں آیا تھا اور 1989 میں شکست ہونے کے بعد گیا تھا تو پاکستان نے وہ مسئلہ وہاں پہ سیٹل کر دیا تھا. یہاں پہ میں یہ بھی ضروری آپ سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جس سنگاپور میں جاپانی فوجوں نے 1,36,000 جو فورسز تھیں ان کو شکست دیا تھا، ان میں 80,000 انڈین فورسز تھے. یہ ذہن میں رکھیں، اور وہ صرف 23,000 فوجی تھے جاپانی جنہوں نے ان کو شکست دی تھی. 1,36,000 جن میں آسٹریلیا اور برطانیہ کی فوجیں بھی شامل تھیں اور 80,000 اس میں انڈین تھے جنہوں نے سرنڈر کیا تھا. یہ ذہن میں رکھیں، یہ کہیں پہ ان باتوں کا نہیں کہتے. میرا صرف آپ سے یہ کہنے کا گزارش کرنے کا مطلب یہ تھا اس ساری جنگوں کے حوالے سے کہ پاکستان آرمی دنیا کی بہترین آرمی ہے، بہترین پروفیشنل آرمی ہے، بہترین طریقے سے یہ پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ابھی بھی پاکستان کے لیے یہ سب کچھ جو ہے بہت بہترین طریقے سے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی پاکستان فوج جو ہے دنیا کی بہترین فوجوں میں شامل رہے گی. بہت شکریہ.